الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سند الأنبياء أشرف الأنبياء أفضل الأنبياء أفخر الأنبياء أكرم الأنبياء أعلى الأنبياء أولى الأنبياء مولى الأنبياء محمد المصطفى والصلاة والسلام على آله المجتبى أصحابه التقى وآبائه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله في طريق المدينة وهو حامل الحسين بن علي بن أبي طالب أو كما قال. درود و سلام با آواز بلند. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بیٹے خاموشی اختیار کرو یا پڑھو الصلاة والسلام علیک یا حمد و صلاۃ و بعد. لمبی ڈلے نو گھٹ کر لو. نہیں ڈگتا نہیں ڈگے گا نہیں اون کو بہتر ہو جائے بہتر. ٹھیک حمد و صلاۃ و بعد. معزز علماء کرام مشایخ اعظام بلا تاخیر گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا. مکا لین دے کھلو جا مکا لین دے. میں اگے سے تو منہ پیچھے کیتا ہے پھر کر لینے کام مک جائے. اینا ہون دے سنگ کٹ لو ایک بار. پتہ جی ہو گئے نہیں تو میں کھوٹ دینا. اچھا بھی جنہ دی ایک باری توجہ نہیں چنگا کھڑک کیا آکھو سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا جی سبحان اللہ. تو میں بیچے رہا بھی جنہ دی توجہ نہیں وہ اتنا اچھا بولے نہیں تھے. جنہ دی توجہ ہے وہ کنہ کو اچھا بولن گے. ہون جنہ دی توجہ ہے ہتھاں دی ویلڈنگ نو توڑو تو ذرا اونچے کر کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ابھی ڈیلے لمبی جڑی انہور کٹ کرو مہربانی. او دا ڈبے دا منہ ایدے تھوڑا جا میرا کر دو تھوڑا جا اینج تھوڑا جا. اچھا بھی توجہ ہے میرے بلا تاخیر گفتگو شروع. ٹائم بھی بڑا شارٹ جو ہے تے بجائے اس دے کہ میں سجے کھبے چلنا میں اپنا مدعا پیش کرا. اسی اہل سنت والجماعت ہاں بھئی نوجوانوں توجہ. ساڑھا عقیدہ ہے اسی جنوں وی مننے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو مننے ہاں. سرکار دی وجہ تو مننے ہاں. اسی جیدہ بھی ادب کرنے ہاں اصحاب مصطفیٰ ہون ازواج مصطفیٰ ہون اولاد مصطفیٰ ہوئے والدین مصطفیٰ ہون آباء و اجداد مصطفیٰ ہون غلامان مصطفیٰ ہون اشاکان مصطفیٰ ہون. اسی جیدہ بھی ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے سرکار دی وجہ تو کرنا ہے. چونکہ وہ سرکار دے نال منصوب نے سرکار نال متعلق نے سرکار دے نال نسبت اور تعلق دی وجہ تھی.
اسی ہر ایک شخصیت اور ہستی نہیں، اسی ہر شے دا احترام کرنے ہیں۔ بڑی موٹی جی دلیلی میں پڑھن لگا، تسی ویکھو نا، لوگ جانتے ہیں سبز منڈی، وہ تو لوگ ایک سبزی خرید دینے آ کے پھر ڈھنڈورا پیٹ دینے کھان تک لوگ آندے نے جی میں گیا منڈی تے میں اتھو کدو لے، میں کدو خریدے، کدو لے آ کے ویچے، میں کدو پکوائے، کدو کھا دے، یعنی کدو 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 کدو۔ سنی جدوں بھی بولے گا صرف کدو نہیں، جڑے سنی حضور دے نال منسوب سبزی دا اینا حیا اور ادب کر دینے، سرکار دے نال منسوب ازواج دا کنا حیا اور ادب کر دے ہون گے۔ عربی دے اندر گلی نو آکھیا جاندہ ہے طریق، کی آکھیا جاندہ ہے طریق۔ سارے جگ نالوں لگدیاں نے چنگیاں جڑے سنی سرکار دے نال منسوب گلی دا اینا احترام کردے نے، نبی دے ویر علی دا کنا احترام کردے ہون گے۔ اور ایسے گلی نو میں الٹ عربی وچ پڑھن لگا، جڑے سنی سرکار دے نال منسوب طریق دا اینا احترام کردے نے، سرکار دے غلام صدیق دا کنا احترام کردے ہون گے۔ گر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار۔ توجہ ہے میرے کے کوئی نہ، میرے الویخ میرا ویرا، او میرے ویر میرے الویخ، ٹائم بڑا شارٹ ہے، میں نہ بھی حجاں دی نظر نہ تقریر ہوئے، میں علماء دے نام نہیں اس تو لے بے نام لین تے بھی 4-5 منٹ لگنے نے، میں ٹائم بچایا تو جے تُسا مڑ بھی وہ کچھ کرنا ہے میں پھر نوے سے شروع کاری لما۔ توجہ میرے ال کرو، تھوڑا جا اور بھی گھٹ کر لے، سمجھ لگنی چاہیے دیئے، باقی گلنا بعد دیاں نے، سمجھ اور لگے ایتھے۔ جڑے سنی سرکار دے نال منسوب نالین دا اینا ادب کر دینے بھی اپنے متھے دا تاج سمجھ دینے۔ جدوں میں سانو نقش نالین ملے اسی کتھے لانے ہیں، سینے نال لانے ہیں، تو یا پھر تے جے سانو نبی پاک دی اصل نال مل جائے تو اسی ویکھ دینا جیتے سرکار دے منسوب نال آؤندی ہے، اینجے سائیں سیر تے رکھ کے فخر کر دے نظر ہوندے نے بے آج میں نبی پاک دی مبارک نال نو اپنے سر تے رکھ لے۔ جڑے سنی سرکار دے نال منسوب نالین دا اینا ادب اور حیا کر دے نے، نبی دے شہزادگان حسنین دا کنا ادب اور حیا کر دے ہون گے۔ یاد رکھو اہل سنت والجماعت او پیارا مہذب مذہب جڑے کسے دے بھی گستاخ اور بے ادب نہیں، اسی جیدہ بھی ادب کرنے ہیں سرکار دی وجہ تو کرنے ہیں، خواہ اصحاب مصطفیٰ ہون یا پھر اولاد مصطفیٰ ہوئے۔ میں صحابہ کرام بچوں میں ایک ہستی دا چناؤ کرن لگا اور اولاد مصطفیٰ بچوں میں ایک ہستی دا چناؤ کرن لگا، اور دونوں میں نال ملا کے ایک حسین جے گلدستہ بنا کے خطابت دے رنگ خطیبانہ انداز دے نال میں حسین جے گلدستہ بنا کے تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کر کے تواڈے تو دعا لے کے پھر میں رخصت ہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے کہ میں ایک دن نبی پاک نے ویکھیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہوا حامل الحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ابو ہریرہ فرماتے نے کہ میں مدینے دی طریق مدینے دی گلی اچ ویکھیا، مدینے والے دے کندھے نے اتے حسین ابن علی ہے، میرے نبی نے حسین نو کندھیاں تے چکے ہے، میرے نبی نے حسین نو کندھیاں تے چکے ہے۔ کی خیال کر دیو کہ نبی پاک دا کسے نو کندھیاں تے چکنا چھوٹی گل ہے؟ صوفی جی بولے جے کوئی چھوٹی گل ہے؟ نبی پاک نے کندھیاں تے چکیا حسین نے،
کئی لوگ نے اندھے، تشریف لے آنے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا کندھیاں تے چکیا حسین نو کی خیال کرتے ابھی نبی پاک نے ایویں ہی چکیا؟ او میاں تیرا میرا کوئی کام کرنا ایویں یعنی فضول ہو سکتا ہے؟ نبی دا کوئی بھی کام، کوئی بھی قدم، کوئی بھی سانس رائے گاں اور فضول نہیں ہوندا. تیرا میرا کام مصلحت حکمت تو خالی ہوندا ہے، نبی دا کام مصلحت حکمت تو خالی نہیں ہوندا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. لوگ آندے نے حکیم دے کم وچ حکمت ہے، دانا بندے دی ہر گل وچ دانائی ہوندی ہے. میں انا او پھر بھی انسان ہے، بشر ہے، بشریت غالب آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھو حکیم اور دانا او دے کم وچ بعض اوقات حکمت ہوندی ہے، بعض اوقات حکمت نہیں بھی ہوندی. اللہ دی قسم اٹھا کے انا نبی جیڑا بھی کم کرے، جیڑا بھی کم کرے او دے حکمت نہیں، حکمتہ موجود ہوندیاں نے. اے تھے میں حکمت پڑھ لما، میں عنوان اگے پڑھنا چاہنا. اے تو اگے ہے جو میں عنوان دسنا ہے. جے سبحان اللہ اپنی مرضی نہ رکھو تو میں حکمت پڑھا. نبی نے کیوں حسین نو کندھیاں تے چکے ہے؟ میرے نبی نے حسین نو اس واسطے کندھیاں تے چکیا. نبی سانو تعلیم دینا چاہتے نے، نبی ساڈی تربیت فرمانا چاہتے نے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. بڑی مہربانی، میرے حل ویکھو، میرے حل ویکھو، نالے اونچی بولو. عظمت آل نبی بھول نہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا. آل نبی اولاد علی عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لاگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. میرے نبی سواری بڑے حسین نبی دے کندھیاں تے سوار ہوئے. میرے نبی سواری بنے، حسین سوار ہوئے. توجہ ہے میرے اندر. مدینے دی گلی ہے، مدینے والے دے کندھے دے اتے حسین ابن علی ہے. ایدہ مطلب ہے میرے نبی خود سواری بنے، حسین کندھیاں تے سوار ہوئے. آج لوکی آندے نے حسین کی سواری دی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ خود رسول سواری بنے نے. توجہ میرے نبی حسین کی سواری بنے نے، لہذا حسین کی سواری دی بڑی فضیلت. اچھا اینی فضیلت سواری دی بیان لوگ کرتے ہیں بلکہ عمل کر کے بخاندے نے. کی میں آپ دیکھے کئی باری چوکاں دے اندر، چورایاں دے اندر
ایک سواری لے آندی جاندی ہے کئی او دے پیراں نو چمدے نے کئی او دے تھلیوں لنگ دے نے کئی او دا طواف بھی کر دے نے او دیاں لگاماں نو بھی چمدے نے او دی دوم نو بھی چمدے نے میں ایک بندے نو نیڑے کیتا میں کیا اے دے کھور بھی پیا چمنے اے دیاں لتاں پیا چمنے اے دے تھلیوں بھی پیا لگنے اے دے کیوں طواف پیا کرنے آکھن لگا حسین دی سواری دی شبیہ ہے اے حسین دی سواری دی کاپی ہے اے حسین دی سواری دی نقل ہے میں کہ اینی گل فینل ہو گئی اے حسین دی اصل سواری نہیں بلکہ سواری دی نقل ہے اصل سواری نہیں اے سواری دی کاپی ہے اے سواری دی شبیہ ہے سواری دی تصویر ہے میں کہ ایک واری پھر دسی ایک کندی سواری دی کاپی کی دی سواری دی نقل تے شبیہ ہے آکھن لگے جی حسین دی سواری دی شبیہ ہے اے حسین دی سواری دی شبیہ ہے میں کہ ذرا اگلی بھی گل کھولی حسین کون ہے اخی جی نبی دا نواس ہے میں کہ کمڑیاں ونڈا کیوں کرنا ہے نبی دے نواسے دی سواری دی شبیہ دے اینے ادب کرنے اے دے پیر بھی چمنے اے دے کھور تے لتاں بھی چمنے اے دے تھلیوں بھی لگنے طواف بھی کرنے نواسے دی سواری دی نقل دے اینے ادب کرنے او کدی نانے دی سواری صدیق اکبر دا بھی ادب کر لیا کر چکے زندہ ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی خلیفہ بلا فصل سیدنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کہ نواسے دی سواری تے بڑی یاد ہے نانے دی سواری کیوں بھول گئی ہجرت دی رات ہے بولو کیڑی رات ہجرت دی رات ہے ایک نبی دی ذات ہے ایک علی دی ذات ہے تیسری ابو بکر دی ذات ہے علی دی ڈیوٹی لگائی تو میرے بستر تے سو جا علی بستر تے سو گئے ابو بکر تو میرے نال آ جا ابو بکر نال ٹور پہ اور میں منظر پڑھا اور او منظر ہجرت دی رات اڑا سرکار دا گھر گڑا ہے دا کو نہیں گھٹیتا یہ سائلنٹ لا دو کاری صاحب بار بار فون پہ ہوتا جی اچھا جی توجہ میرے لئے ہون او منظر رکھاں دے سامنے لے ایک پاسے سرکار دا گھر کافران دا نرغا سرکار دا اونا دے سراں تے منہ دے اتے مٹی مارنا تے اونا دے وچوں سورہ یاسین دی تلاوت کر دے آئیں نکلنا تے جناب ابو بکر صدیق نو نال لینا اے سارا منظر رکھاں دے سامنے لے صدیق نو نال لے کے نبی پاک ان گئے غار ول سور غار ان او جڑے تسی گئے ہو او بھی منظر رکھاں دے سامنے لے ہوتے جڑے نہیں گئے اللہ تو انہوں لے جائے تسی ذرا غائبانہ طور تے ذرا تصور بن کیا کو سبحان اللہ اور اگے میرے نبی ٹر پہ پیچھے ابو بکر صدیق ٹر پہ دوویں پیر مرید جان دینے پہ میں کیویں منظر بیان کرا اگے سچا پیر جاندہ بیان پیچھے سچا مرید جاندہ بیان اگے سچا پیر پیچھے سچا مرید توجہ میرے حل کرو اگے نبی سچا جاندہ بیان پیچھے صحابی جاندہ بیان اگے مخبر صادق جاندے نے پیچھے ابو بکر صدیق جاندے نے میں
عظیم جملہ پڑھنے لگا مرکزی جامعہ مسجد ابو بکر صدیق دی اندر اگر ایک بندہ بھی چپ بیٹھا رہا میں نے ساری عمر دکھ آئے گا میں کتنا عظیم جملہ پیش کیتا میں نے جلاوہ دے سنیا نے داد بھی نہ دی تھی ذرا سینے دا زور لگا کے ہاتھ اچھے کر کے اچھی بولو سبحان اللہ اگے اگے سچا نبی جاندہ ہے پیا پیچھے پیچھے سچا صحابی جاندہ ہے پیا اگے اگے نبیوں دا ایمان جاندہ ہے پیا پیچھے پیچھے مولا علی دا ایمان جاندہ ہے پیا اگے اگے نبیوں دا ایمان پیچھے پیچھے حسن حسین دا ایمان دوویں چل دے جاندے نے پہاڑ دی چڑھائی شروع ہو گئی میرے نبی نے ویکھیا ابو بکر تھلے بیٹھے نے انج مڑ کے ویکھیا فرمایا ابو بکر تھلے کیوں بہ گئے عرض کردے نے سونیا میرے تو ٹریا نہیں جاندا میں تھلے بہ گیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر دشمنہ دا لشکر ساڑھے پیچھے نیزے پرچیاں تے بھالے بھی انہاں کل موجود ہیں تلوارہ بھی میانہ بھی چو نکلیاں ہویاں نے تیرے لہو دے بھی پیاسے ابو بکر میرے خون دے بھی پیاسے او مینوں بھی شہید کرنا چاہتے نے تینوں بھی شہید کرنا چاہتے نے ابو بکر میرے بھی دشمن نے او تیرے بھی دشمن نے پتہ لگا جڑا نبی دا دشمن ہے وہی صدیق دا دشمن ہے تے جڑا صدیق دا دشمن ہے وہی رسول دا دشمن ہے مجبوری ہے کہ میں ٹر نہیں سکتا ابو بکر کیوں نہیں ٹر سکتا دشمن ساڑھے پیچھے نے تینوں بھی شہید کرنا چاہتے نے مینوں بھی شہید کرنا چاہتے نے تو آنے میرے تو ٹریا نہیں جاتا آخر وجہ کیوں نہیں ٹریا جاتا عرض کردے نے سونے زمین پتھریلی ہے تو اڈے قدمین بڑے نرم و نازک نے تو اڈے قدمین بڑے لطیف نے تو اڈے قدمین بڑے ملائم نے زمین سخت اور پتھریلی ہے عرشہ دا راہی ہے سبحان اللہ چھالے بڑھ گئے نے اللہ دی گرامی قدر محبت دی اخیر ہو گئی عشق و یقوز نصیب ہو گئے چھالے نبی دے پیرانو بڑھے نے ٹریا صدیق تو نہیں جانا
اوے میری رضا ابو بکر دی رضا ہے اوے مصطفیٰ دی رضا ہے نوجوان ہوے سنی بزرگ اگلا جملہ سمجھنا آوے سوال ہی پیدا نہیں آندا ابو بکر جی میں تیری رضا اوے مصطفیٰ دی رضا تے جی میں مصطفیٰ دی رضا ہے اوے عرشہ والے میرے نبی نے فرمایا جی میں تو آکے سونے میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ بیٹھنا تہاڈا کم ہے توڑ لے جانا میرا کم ہے میرے نبی ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہو گئے میری ال ویکھنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوے گا میں تھوڑا جہا تخیل دینا چاہنا میرے نبی ابو بکر دے کندھیاں تے تشریف لے آئے ایک قدم ایس پاسے دوسرا ایس پاسے اج صدیق دے سینے دے نبی دے قدم این آئے میرے نبی دے مبارک قدم صدیق دے سینے دے آئے ایویں کر کے صدیق نے نبی دے قدمانو بوسا دیتا بوسا دے کے آندے نے تیری میرا جکے تو لوہ قلم تک پہنچا تیری میرا جکے تو لوہ قلم تک پہنچا قلم تک پہنچا اور میری میرا جکے میں تیرے قدم پہنچا میری میرا جکے میں تیرے قدم تک پہنچا تک میں دوستیاں دی گل کیتی ہے وقت ضائع نہ کرنا چاہنا نہ وقت ضائع کرن دا عادی ہاں ہن تک میں دوستیاں دی گل کیتی ہے ایک اس ہستی دی گل کیتی جس نو نبی نے کتھیاں تے چکیا تو بھی اس ہستی دی گل کیتی جس نے نبی نو کتھیاں تے چکیا ایک نے نبی نو کتھیاں تے چکیا ایک نو نبی نے کتھیاں تے چکیا ایک نے نبی نو کتھیاں تے چکیا اج ایتھے کئی بندے نے انے تے کئی بندے نے کانے اسی انے بھی نہیں تے کانے بھی نہیں اسی بڑے صاحب بنا دانا اور سیانے لوگ ہیں جڑے انے نے او آندے نے جنوں نبی چکے او دی بھی کوئی فضیلت نہیں تے جڑا نبی نو کتھیاں تے چکے او دی بھی کوئی فضیلت نہیں کئی لوگ اندھے او آندے نے جی کسے دی کوئی فضیلت نہیں کچھ نے کانے کچھ نے ایسا دے کانے
جنوں چاہے شان عطا کرے نبی جنوں چاہے شان عطا کرتا ہے جدوں چاہے شان عطا کرے جتھے چاہے شان عطا کرے جیویں چاہے شان عطا کرے یہ انہیں بول جملہ بولا جتھے چاہے جدوں چاہے تے جیویں چاہے شان دے وہی نبی چاہے جناب حسنین کریمین نو اپنے سینے تے سلا کے شان دے وے او نبی چاہے حسنین کریمین نو اپنے سینے تے سلا کے شان عطا کرے نبی چاہے شیخین نو مزار وچ لٹا کے شان دے بیلیاں دا عقیدہ ہے بیلیاں دا عقیدہ ہے بڑے لوگ اپنے آپ کے دعوے کرتے ہیں کہ اسی بڑا اہل بیت پڑھ لیا اسی نہیں پڑھی اہل بیت کی تاریخ میں کہا چپ اجے ماں نے پتر جمی نہیں جڑا علی دے پترا دی فضیلت بیان کر سکے سنی بیان کرتے ہیں بڑا عمل اسی بڑا بارا امامہ نو مننے بڑا بارا امامہ میں چپ جی میں اسی بیان کرنے ہیں اور جی میں ایسا بیان کیتا ہے دنیا تے کسے بھی نہیں کیتا توڑے سامنے وہ موجود ہے جن نے 12 امامہ دوتے 48 جمعے بیان کر کے ریکارڈ دنیا دوتے قائم کیتا ہے اجے ماں پتر جمی میں جڑا سنیا نہ کر سکے 313 صحابہ کرام دا ذکر اس توڑے سنی اس چھوٹے جے خطیب نے بیان کر کے ریکارڈ قائم کیتا ہے 1236 امہات المؤمنین دے جمعے بیان کر کے میں ریکارڈ قائم کیتا ہے کچھ علماء کو جانتے ہیں اجے ماں جو پتر جمی نہیں جو کرتے ہیں وہ برستے نہیں برسن آئے سنو نبی چاہے جنوں چاہے شان دے ہمیں سینے تے لٹا کے شان دے ہمیں مزار وچ سلا کے شان دے اچھا بیلیاں دا عقیدہ ہے بھلا کی عقیدہ ہے آج تسی بھی شبرات منا دے ہو اپنے طریقے نال عبادات اور نجات دی دعاواں اللہ حاضر کیا کنے بھی معاملات کرنے ان جی شیعہ بھرا بھی جڑے ساڈے نے وہ بھی کرتے ہیں وہ کی کرتے ہیں وہ دو دعاواں کرتے ہیں ایک تے امام مہدی دی آمد دا وہ اللہ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ امام مہدی نو جلدی بھیج تے اے اسی دعا کرنے ہیں کہ یا اللہ امام مہدی نو بھیج جویں امام مہدی تشریف لے ہون گے سب تو پہلا اگے سنی ہون گے اسی امام مہدی دا ساتھ دیواں گے آخر انشاءاللہ اسی امام مہدی دا ساتھ دینا ہے آقا انشاءاللہ امام مہدی دی آمد دی دعا مانتے ہیں تے دوجے نمبر تے دعا کرتے ہیں یا اللہ جتھے حسین دفن ہے حسین دے آسے پاسے 40 گزاں وچ سانو بھی تھان دے دے اسی بھی اوتھے دفن ہوئے میں ایک نو پوچھیا بھی کیوں تسی دعا کرتے ہو انہاں 40 گزاں وچ دفن ہوندی کیوں اگے جی جیڑا اوتھے دفن ہو جائے وہ بندہ جنتی بن جاندا ہے وہ کی بن جاندا ہے جنتی عقیدی نہیں پھرنا عقیدہ کوئی نہیں اور میرا جنتی بڑھنے واسطے جنت حسین تے قدمہ نہیں جاگیر ہے حسین چاہے تے اپنے فضل نہ اپنے کرم نہ جنت عطا کر دے رہے حسین اشارہ کہ حسین اللہ دی بارگاہ وچ ایک بار یاد کرے یا اللہ اے جنہیں بھی تھے صدیق اکبر دے نام لینے والے ساڈے بزرگ دے نام لینے والے ساڈے امام اعظم ابو بکر صدیق دا نام لینے والے یا اللہ اسی ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اسی ابو بکر صدیق دے پیچھے خطبے سنے ابو بکر صدیق نے اسی پیچھے جمعے پڑھے ابو بکر صدیق دے پیچھے ایسا نمازاں پڑھیا یا اللہ جڑا ساڈے امام صاحب ابو بکر صدیق دی فضیلت پہ بیان کرتا ہے یا اللہ میں حسین سے فارشی ہاں انہاں نو جنت عطا کر اللہ نے فوراً جنت دے چھڑنی ہے کیڑا تو عقیدہ نہیں ملنا کہ جنتی ہونا ہاں حسین دے قدمہ وچ دفن ہونا بہت بڑے اعزاز کی گل ہے بہت بڑے شرف والی گل ہے بہت بڑی کرامت والی بات ہے شوکت اور اقبال والی بات ہے صرف جنتی ہونے واسطے ایتھے بھی تو مر جاویں عقیدہ ایک اپنا لے تو ایتھے بھی مر کے جتھے بھی دفن ہو جاتا بھی تو جنتی ہے عقیدہ میں دساں کی بنانا پڑے گا عقیدہ اے رکھنا پڑے گا یہ دل بھی حسینی ہے
دا باغ بنا دے گا بلکہ رحمت دے فرشتیاں دے واسطے زیارت گاہ بنا دے گا میں کیا ہوتے جڑا 40 گزاں وچ دفن ہوے او کیوں جنتی ہے توجہ میرے حل کرو کیڑے 40 گز اے حسین دا مزار ہے یعنی حسین پاک دی قبر ہے قبر تو باہر دربار والی جگہ مزار والی گنبد والی جگہ اس گنبد والی جگہ تو او اخیر تے 40 گز جمع پاسے 40 گز تھا جڑا 0 پوائنٹ تے دفن ہوئے جڑا 40 گزاں دے باٹر تے جا کے دفن ہوئے پکا جنتی ہے میں کیا کیوں پکا جنتی ہے اخیوں تے نبی دا نواسہ آرام پہ کر دے اے نبی دے نواسے دے وجود دی برکت ہے نبی دے نواسے توجہ نبی دے نواسے دے وجود دی برکت ہے نبی دے نواسے دے وجود دی برکت دے نال چھکڑ دیتے اخیر دیتے جڑا 40 گزاں وچ دفن ہو جائے او پکا جنتی ہے میں کیا کاریاں بڑا کیوں کرنا ہے جتھے نبی دا نواسا آرام کرے مزار دے وچ نہیں مزار تو باہر 40 گزاں تے جڑا دفن ہو جائے انہوں تے پکا جنتی مننا ہے تے جڑے نانے محمد دے مزار تو باہر نہیں مزار دے اندر نانے دے نال جفا پا کے آرام پہ کر دے رہے ابو بکر تے عمر دا کی چاہیاں گزاں وچ دفن ہوے انہوں تے لوکی پکا جنتی من دے نے تے جڑے نانے محمد دے مزار تو باہر نہیں مزار دے اندر آرام فرمانے شیخ کہن دا کی مقام ہوئے سب سی گنبد دے اندر جو بچنی سی تھان او کملی والے دے یاراں دے کملی سب سی گنبد دے اندر جو بچنی سی تھان او کملی والے دے یاراں دے کملی میں تکبیر چھوڑن دا ارادہ رکھنا کھولنے دے تائیدار نصیر الدین نصیر شاہ آپ فرما دے رہے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لبے پر تو بگڑتا ہے کیوں وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں بگڑتا ہے کیوں تو بگڑتا ہے کیوں وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں میں ایک جملہ تبدیل کر کے تقریر چھوڑن لگا نام آنے سے ابو بکر عمر کا لبے پر تو بگڑتا ہے کیوں توجہ تو بگڑتا ہے کیوں وہ سینے سے لگائے بگڑتا ہے کیوں وہ سینے سے لگائے ہوئے میں نبی جنوں چاہے جتھے چاہے جدوں چاہے جیویں چاہے شان عطا کرے وہی نبی چاہے حسن تے حسین نو اپنے سینے دے اُتے سلا کے شان عطا کرے وہی نبی چاہے شیخین نو اپنے سینے دے نال مزار میں سلا کے شان عطا کرے ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں ملاقاتیں ادھوری سچی کہنا ملاقاتیں ادھوری رہ گئیں بہت سی باتیں ضروری رہ گئیں اللہ نے چاہیا تے بہت جلد تواڈے علاقے میں تواڈے نال جلدی ملاقات ہوے گی تے جڑی رہ گئی وہ انشاءاللہ جلدی مکمل گل بات ہوے گی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے ہمارے حافظ آباد کے بہترین خطیب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری امتیاز حسین اسد صاحب آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے ان کے ساتھ جلوہ گر ہیں جناب محترم المقام عزت مآب مفتی حسنات احمد صاحب سیفی
اللہ پاک علماء حق اہل سنت و جماعت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور یہ نسبتیں جو قائم ہیں اللہ پاک انہیں تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک دو مسئلے احباب سے عرض کرنے ہیں۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت، اللہ پاک کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مسلک سے وابستہ رکھا۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، فضل ہے اس کا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوبصورت مسلک عطا فرمایا جس میں کسی شخصیت کی توہین کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جتنی مقدس ہستیاں ہیں اور جتنی مقتدر ہستیاں ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، ازواج النبی، بنات رسول، کسی کی توہین کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسا خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ کوئی ہوائی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی میرے جیسا کمزور بندہ ریفرنس نہ دے سکے قرآن و سنت کے تو وہ میری کمزوری ہے، ویسے ہوائی عقیدہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے بزرگوں کو پڑھیں، اکابر کو پڑھیں، ہمارے علماء کو پڑھیں، ہمارے اسکالرز جو ہیں انہیں پڑھیں، سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلک حق اہل سنت و جماعت کتنا خوبصورت مسلک ہے اور کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ اس کے حاملین کتنے خوبصورت ہیں، ان کے کھلے ہوئے چہرے مرنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے حضور کے سچے غلام جا رہے ہیں۔ ذوق برقرار رکھیں، سبحان اللہ بولتے جائیں۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ وہ اتنا بلند ہے کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں، ہم احاطہ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں، نعرہ تکبیر۔ میں نے نعرہ اس لیے لگوایا، حضرت صاحب جانا چاہتے ہیں تو میں جو حضور کا فرمان پڑھوں اس کی بے ادبی نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مسلک حق اہل سنت و جماعت، آستانہ عالیہ حضرت کہنے والا شریف، آستانہ عالیہ شرک پور شریف۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان بزرگوں کی برکت سے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ ہمارے نزدیک، عزیزان گرامی توجہ فرمائے، ہمارے نزدیک افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ سارے صحابہ میں انبیاء اور رسول کے بعد افضل مقام یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، جان نثار مصطفیٰ۔ نہیں سبحان اللہ اسی طرح بولے نا، سبحان اللہ۔ سمجھ بھی آئے تو سمجھتے بھی جائیں، عقیدہ بھی سمجھیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ترتیب سے دوسرا درجہ خلیفہ ثانی مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اسی طرح بالترتیب تیسرا درجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اسی طرح چوتھا درجہ بترتیب خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا کوئی بھی سنی اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سنی نہیں تو وہ کرتا پھرے، اس سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں۔ سنی کوئی بھی اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ ہر سنی یہ مانتا ہے کہ پہلا درجہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا مولا مرتضیٰ کا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس ترتیب کو حضرت داتا صاحب گنج بخش علیہ الرحمہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ چلو داتا صاحب دا لنگر کھانے لے سنی سارے بولن ہیں سبحان اللہ۔ اسی ترتیب سے حضرت جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے اس مسلک کو بیان فرمایا، اور یہی ترتیب چلتی 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 جتنے نقشبندی بزرگ ہیں وہ بھی، جتنے چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، ہر بزرگ ہر مشرب سے تعلق رکھنے والا بزرگ جو ہے وہ جانتا ہے افضل اور پہلا مقام اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، ہمیں اگر کوئی بندہ یہ پوچھے، حضرت جی معذرت سے میں مسئلہ سمجھانے کے لیے جملے بول رہا ہوں، ویسے میں نے خطاب میں یہ بولنے نہیں تھے کہ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھنا چاہیے، میں نے کہا آپ تھوڑا اپنا جملہ بدل لیں۔ کہتا کیوں، کیسے بدلوں؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، آپ سوال یہ پوچھے کہ جو ابو بکر صدیق کو تبرہ کرے اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ سوال بدل لیں نا تھوڑا سا، آپ یہ جملہ ہی بدل لیں تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ یہ ہٹ کر رہے ہیں جی ہمیں۔ جو جناب صدیق اکبر کے مقام کو نہ مانے، آپ کی خلافت کا منکر ہو، میں تو فتاوی جات میں پڑھ رہا تھا کہ صحابیت تو بعد میں ہے نا، صحابیت تو ہے ہی ہے، اگر کوئی خلافت کا منکر بھی ہے تو ہمارے مفتیان نے اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر کے آپ کی خلافت کا بھی منکر ہے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا سنو، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی رحیم آ سکتا ہے؟ بولتے جائیں آ سکتا ہے؟ کوئی کریم آ سکتا ہے؟ کوئی مہربان آ سکتا ہے؟ بندہ مر گیا، زمانہ ہے سرکار کا، نبی اکرم نور مجسم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ، سبحان اللہ، کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے ساتھ تیرے یار پیارے ہوں گے۔ زمانہ ہے میرے آقا کا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا گستاخ مرا، جنازے کے لیے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، میرے نبی سے بڑھ کر مہربان بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر کریم بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر رحیم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، اس کا جنازہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، میں جنازہ اس کا پڑھاؤں گا جو ابو بکر سے لے کر علی تک سب سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ حضرات، کسی عالم سے نہ الجھا کرے، نہ کسی خطیب سے، نہ ادیب سے، نہ امام سے، پہلے مسلک اہل سنت کی اشاعت و ترویج کرنے والے مفتیان سے مشورہ کریں۔ آپ ہر مسجد کا بندہ اپنے مولوی سے کیوں الجھتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، آپ سارے احباب سمجھدار ذی شعور بیٹھے ہوئے ہیں، میں آستانے کا خادم ہوں، ہر بندہ اس کی الجھن عالم دین سے کیوں ہوتی ہے؟ بھلا کیوں؟ کہ وہ مسلک کو جانتا نہیں، اس نے مسلک کو پڑھا نہیں، اور کسی سے سنا نہیں، جا کر پوچھا نہیں۔ چلو چھوڑ دیں، اپنے عالم دین کو چھوڑ دیں، حضرت کیلا والا شریف سے منسلک جتنے ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں، آپ کسی اور سے جا کے مشورہ کر لیں، آپ کسی اور سے جا کر پوچھ لیں، کسی اور سے جا کر پوچھیں جناب مسلک حق اہل سنت و جماعت کی روح سے یہ معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر کوئی بولے کہ جائز ہے پھر اس سے آپ دلائل دیں، دلائل ناجائز ہے تو پھر بھی دلائل مانگے آپ۔ حضرت اتنی جسارت کرتا ہی کوئی نہیں، اپنے عالم دین سے الجھنا بڑا آسان بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایمان ازرو ایمان، آج اس دور میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت و ترویج کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بڑی بڑے آستانوں پہ بیٹھنے والے پیر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور خلافت اول کے حوالے سے صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آستان عالیہ حضرت کیلے والا شریف کے مشائخ کو، کل بھی مسلک اہل سنت کے دائی تھے، آج بھی مسلک اہل سنت کے دائی اور مبلغ ہیں۔ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ، پھر بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم، پیر ناراض نہیں کرتا مرید کو کہ کہیں مرید ناراض نہ ہو جائے، پیر عقیدہ بیان ہی نہیں کرتا۔ ہمارے شیخ کامل اور مشائخ اعظام، میں سلام پیش کرتا ہوں چند جی قبلہ کی فہم و فراست کو، جنہوں نے پورے علاقے میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کا ڈنکا بجایا۔ بڑے بڑے پیر، اور آج بھی جہاں ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ پہ
کہ جرت مند بندہ کوئی اپنا موقف بیان کرے تو وہاں سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب ہی نظر آتے ہیں. ذوق ہے تو بولے نا محبت سے سبحان اللہ بولتے ہیں. بھلا کیوں؟ مولوی تو کمزور ہوتے ہیں بیچارے. سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ مولوی کو نکال دے مسجد سے. اس وقت کر بھی کی سکتے ہیں، مولوی کو نکال دے مسجد سے. بھائی کیوں؟ کیا قصور ہے اس مولوی کا؟ مسلک بیان کیا، عقیدہ اہل سنت بیان کیا. یاد رکھو اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، مسجد جس میں بھی مولوی جائے گا عقیدہ اہل سنت ہی بیان کرے گا. مسجد تو مسجد ہی ہے نا. مجھے اس سے غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے کہیں تم بدل نہ جانا. تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ. اللہ کی عزت کی قسم مسجد بدلتی ہے تو بدل جائے، سرکار کا لنگر تو جاری ہے نا. بولو نا سبحان اللہ، بولو نا یا سبحان اللہ. کدی مولوی بھی بھکھا مردہ بھیک منگدا دیکھیا جے؟ کیوں جی؟ سرکار کا لنگر تو جاری ہے نا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ. اب صحابہ کرام جتنے ہیں انہی میں جناب صدیق اکبر سے لے کر جناب امیر معاویہ تک اہل سنت ہر صحابی کو مانتے ہیں. سنی بولے ذرا سبحان اللہ. سنی بولے جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. بڑا پٹھا نہ مار دیو. حضرات سنیے گا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو شان و عظمت میرے کریم نبی نے. اچھا آپ تاریخ دان یا تاریخ پڑھنے والے ہیں، سن لیں. 15 اگست 1947 ڈیٹ یاد رکھے. کیا 15 اگست گاندھی نے کانفرنس بلائی. 15 اگست 1947 کو بلا لیا اور بلا کر پوچھا ہمیں بتاؤ سلطنت کیسے چلائی جائے، ملک کیسے چلایا جائے. تمہیں آزاد مملکت مل گئی، بڑی جد و جہد کی تم نے، بڑی کوشش کی. جواب دو اب کس صورت میں سلطنت چلائی جائے. کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے. گاندھی نے کہا کامیاب سلطنت چاہتے ہو تو خلیفہ اول ابو بکر صدیق کا طرز زندگی اپنا لو. میں دعویٰ کرتا ہوں تاریخ دان پڑھے 15 اگست تاجدار صداقت کا طریقہ اپنا لو، کامیاب سلطنت چلے گی. جنہوں نے بیٹھ کر خلافت کی مسند پہ بیٹھ کر کہا تھا کہ میری تنخواہ مدینے کے مزدور جتنی ہونی چاہیے. ایک گلہ کرنی ہے شوقیاں نے، سبحان اللہ دے بول چھوڑو نا. کوئی مجھے اس صورت میں گزارا کر کے تو دکھائے نا. میری تنخواہ مدینے کے مزدور جتنی کر دو. حضرت آپ امیر المومنین ہے، گزارا نہیں ہوگا. فرمایا سنو، اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا. ہائے 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 ہائے. میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی اجرت زیادہ کر دوں گا. مجھے پتا چلے گا کہ گزارا اس میں نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں سلطنت چلانے والے لوگ سیرت طیبہ پڑھ کے. اور خدا کی قسم عیسائیوں نے میٹنگ بلا لی. میں بات بالکل اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں. ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں. عیسائیوں نے میٹنگ بلائی، ہم پاور میں ہیں، ساری دنیا پہ ہمارا سکہ، ساری دنیا پہ ہم جو چاہے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ آئے، جو چاہے سوشل میڈیا پہ آئے. اس کے باوجود ہماری تورات، ہماری انجیل اس میں تعریف ہو چکی اور قرآن ویسے کا ویسا. اس کا مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا، وجہ نہیں سمجھ میں آتی. حضرات سنیں، قرآن ویسا 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خدا کی عزت کی قسم اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کی ہیبت سے. یا اللہ پھر تو نے کس پہ نازل کیا؟ فرمایا نزل علی محمد، میں نے 30 پارے قرآن محمد کے سینے پہ نازل فرما دیا. اسی ذوق سے بولے ذرا سبحان اللہ. بولے ذرا تاجدار ختم نبوت. بولے ذرا، بولے گونگا نہ بولے، بولے زبان والے، تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت. انجیل میں تعریف ہے, قرآن آج تک محفوظ ہے. عیسائی سارے بیٹھے اور بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. ایک عیسائی پوپ نے کہا چپ کر جاؤ, اوے چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. وجہ پوپ جی بتائے. وہ کہنے لگا اوے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, تمہارے نبی کے جانے کے بعد کوئی ابو بکر جیسا جان نشین بھی تو نہیں تھا نا. تمہارے نبی کے جانے کے بعد کوئی ابو بکر جیسا جان نشین بھی تو نہیں نہ تھا, جنہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے رائی کے دانے جتنی تبدیلی اور تعریف ہو جائے دین میں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اتنے نرم دل والا بندہ اتنا سخت کیسے ہو گیا شریعت کے معاملے میں؟ آپ اندازہ کریں نا. حضرات میں یہاں پہ اس بات کو کلوز کر کے آگے چلوں. ہم جناب صدیق اکبر کی افضلیت سے لے کر توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. حضرات جو سرگوشی کرنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں باہر مسجد سے باہر جا کر لیں, بڑی مہربانی. بے ادبی ہوتی ہے قرآن و سنت کی, توجہ سے اس بات فرمائیں. ہم جناب صدیق اکبر سے لے کر جناب حضرت امیر معاویہ تک جتنے صحابہ کبار ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. کون حضرت امیر معاویہ؟ حضرت جناب امیر معاویہ, حنین کے غزوے میں شرکت کرنے والے حضرت امیر معاویہ. اینج نہیں, سبحان اللہ بولتے جائیں ذرا. یہ ہمارا قصور ہے سنی خطیبوں کا, ہم نے شان امیر معاویہ پہ جلسے کیے ہی نہیں. یہ آپ کا قصور نہیں ہے, وگرنہ جیسے آپ جناب صدیق اکبر کے نام پہ بولتے ہیں ویسے آپ جناب امیر معاویہ کے نام پہ بھی بولے. کیوں کہ وہ بھی صحابی رسول ہے. یہ بھی میرے جملے ریکارڈ کر لیں, نقش کر لیں, یاد کر لیں, نوٹ کر لیں. یہ بھی صحابی ہے. ہم اہل سنت چند منٹ چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے والے حضرت واشی کو بھی صحابی رسول مانتے ہیں. نہیں سبحان اللہ کیا تو سبحان اللہ بولو, پھر بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت واشی کا نام سنا ہے؟ قاتل امیر حمزہ, قاتل امیر حمزہ. اسلام لانے سے پہلے حضرت واشی نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, لیکن میرے سامنے نہ آنا, میری نظروں کے سامنے نہ آنا. حضرت واشی ساری زندگی اس کے بعد میرے نبی کے وصال تک سرکار کے سامنے نہیں آئے. اہل سنت انہیں بھی صحابی رسول مانتے ہیں. کیوں کہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی یہ زینت ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. پہلے جتنے گناہ ہیں, جتنی خطائیں ہیں, جتنے بھی غلطیاں ہیں, کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ ساری غلطیوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے. پھر بولے ذرا ذوق سے محبت سے بولے سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کون؟ حضرت امیر معاویہ کون؟ میرے کریم نبی کے صالح ہیں, برادر اللہ, حضرت ام حبیبہ کے بھائی, حضرت ابو سفیان کے بیٹے. 20 سال اس پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا مرد مجاہد حضرت سیدنا امیر معاویہ. 20 سال ساری سلطنت پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے حضرت امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جو نبی کی صحبت میں رہ کر جہاد اور غزوے لڑتے رہے, وہ حضرت امیر معاویہ. بولے 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 محبت سے بولے سبحان اللہ. کون امیر معاویہ؟ جو 10,000 درہم سالانہ امام حسن و حسین کو ہدیہ پیش کرتے تھے, وہ حضرت امیر معاویہ. نہیں سبحان اللہ بولو نا, بولو نا. 10,000 درہم, 10,000 درہم. اور کدی ضرب تقسیم کرے آجے موبائل تے کر جا کے. 10,000 درہم سالانہ امام حسن و حسین کی خدمت کرنے والے سیدنا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ جن کے ہاتھ پہ امام حسن بیعت کر لے, وہ حضرت امیر معاویہ. مینوں پاویں کوڑ نہ ویکھو, لیکن مسئلہ سمجھن دی کوشش کرو. وجہ یہ کہ یہ عقیدہ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کہ میری تو ڈیوٹی ہے نا, میں نے تو بیان کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ امام حسن پاک نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی, وہ حضرت امیر معاویہ. کون امام حسن؟ جنہیں میرے نبی نے فرمایا ان ھذا ابنی سید. سید ہی سمجھتے ہوں دیجئے نا, اگر سید نہ آپ سبحان اللہ تو بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. جنہیں میرے نبی نے فرمایا ان ھذا ابنی
بولو بولو ان ھذا ابنی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا، میرا یہ بیٹا. میں وہ جملے جسارت نہیں کر سکتا یوں سمجھ لیں مسئلہ سمجھانے کے لیے. میرے نبی نے یہ آخری وصال کے عین قریب ہے سرکار کا فرمان. جب حضرت سیدہ زہرا پاک دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی تورثہما یا رسول اللہ، انہیں وراثت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. علماء تشریف فرما ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. تورثہما، تورثہما، تورث یتورث سے باب تفاعل سے امر حاضر معلوم کا صیغہ. تورثہما، وراثت عطا فرمائے. چاہیے تو یہ تھا میرے نبی درم دیتے، باغ فدق دیتے، دنانیر دیتے. میرے نبی نے دیا کیا؟ اٹھ کر کونیوں کے بل میرے نبی بیٹھے. مانگنے کون آئی ہے؟ ملکہ فردوس بری. نہیں نہیں یار نہیں، سبحان اللہ نہیں. سرکار کی دختر پاک کا ذکر ہے، حضور راضی ہوں گے؟ بولے سبحان اللہ. ملکہ فردوس بری ہے ام الحسن والحسین، زوجہ حضرت علی المرتضیٰ جناب سیدہ زہرا پاک. آپ مانگنے کے لیے آئی ہیں تیری بیٹی تیرے گھر میں آ جائے، مشکل حالات کا تذکرہ کرے. باپ کا دل کرتا ہے جان بیچ کر میں اپنی بیٹی کے قدموں پہ نچھاور کر دوں. یہ تو کائنات کا والی ہے، آمنہ کا لال ہے. بیٹی کس کی ہے؟ آئی کس کے دربار میں ہے؟ سید عالم نور مجسم کی خدمت میں آ کر کہتی ہے حضور انہیں وراثت میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے، کچھ حصہ عطا فرما دینا. میرے نبی کونیوں کے بل اٹھے، اٹھ کر فرمایا فاشار الی الحسن، اشارہ کیا امام حسن کی طرف. فرمایا فلہ سوددی وہیبتی، آج کے بعد میرا حسن محمد کی سرداری کا وارث بن گیا ہے. نہیں نہیں، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، آپ بولے ذرا سبحان اللہ، بولتے جائیں بولتے جائیں جناب، بولتے جائیں حضرت، بولتے جائیں. توجہ فرمایا ذرا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوائے وقت کا اسپیشل ایڈیشن نہیں، یہ سرکار کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میرا یہ بیٹا آج کے بعد محمد کی سرداری اور ہیبت کا وارث بن گیا ہے. چلو یوں سمجھ لیں، میرے نبی نے سرداری کی دستار اتاری، امام حسن کے سر پہ رکھ دی. امام حسن کے سر پہ یہ سرداری دی پگ کنے بنی؟ ہاں کنے بنی؟ میں نے کہا تم صرف محرم میں حسین حسین کرو، ہم سارا سال حسین کو سلام کرتے ہیں، ہم سارا سال امام حسن کو سلام کرتے. کیوں؟ ان کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں روٹی نہیں ہضم ہوتی جب ان کا ذکر خیر نہ کر لیا جائے. امام حسن کو اشارہ کر کے اب میں سوال کرتا ہوں، سنیو. یہ قبلہ میرے پیر جی حضور کہتے ہیں کہ میری خلافت کی دستار اب اس بندے کے سر پہ ہے. یہ خلافت ہے، سرداری نہیں ہے. حضرات سنیے، یہ خلافت ہے، سرداری. اگر کوئی بندہ سرداری دے، کوئی بندہ دے تو اس کا اور معاملہ ہے، آمینہ کے لال عطا فرمائے تو ان کا اور معاملہ ہے. آج کے بعد میری سرداری کا وارث میرا حسن ہے. تو سردار علی کا بیٹا ہو اور سرداری آمینہ کے لال نے عطا فرمائی ہو تو وہ غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچ کے بولے آجے، سوچ کے. ڈیرے دار سمجھدار بندے بیٹھے ہو، سوچ کے. کوئی کال نہیں کہ میں تو کو فیصلہ ہونے کران لگا. ذرا سوچ کے بولے آجے. علی کا بیٹا، نبی سرداری عطا فرمائے، بیٹا ہو علی کا، زہرا کا بڑا لخت جگر، تو سب سے پہلے حق کس کا ہوتا ہے؟ بڑے کا، چھوٹے کا؟ میرے نبی نے سرداری کسے عطا فرمائی؟ جسے نبی سرداری ہو. میں کیا ہو چلیا ہو کملیا، تو شگیرت دے سر تے پاگ بننے دیا کہ میرا شگیرت ہے، یہ غلط کہہ ہی نہیں سکتا، غلط بول نہیں سکتا. میں کیا وہ دیکھو وہ آمنہ کا لال امام حسن کو سرداری عطا فرما رہا ہے. اے ہولی سبحان اللہ. میں نے چاس نہیں آئی ویسے تو میں نے نہیں مزہ آیا. آمنہ کا لال سرداری امام حسن کو عطا فرما رہا ہے. دینے والا بھی بے مثال، لینے والا بھی بے مثال. اب میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. اب میں فیصلہ، اوے آل بیت سے محبت کرنے والوں، آل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اوے سنو.
امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے فیصلہ غلط کیا یا صحیح؟ سوچ کے بولے جے کال کوئی نہیں، فیصلہ غلط کیا یا صحیح؟ کیوں بلا؟ میں کیا تو اپنی فقاہت اپنے علم نالج تے مان کرے؟ حضرت علی کا لخت جگر امام کیا ڈر گئے تھے؟ نہ، اللہ کی قسم نہیں ڈرے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کشف المحجوب کی یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تک اسلام غالب رہا امام حسین کی تلوار معیار کے اندر رہی، جب تک اسلام غالب رہا حسین کی تلوار میان کے اندر رہی، اور جب اسلام غالب نہ رہا اور اسلام میں ترمیم کرنی چاہیے لوگوں نے، حسین کی تلوار باہر نکلی اور فرمایا نہ، ابھی زہرا کا لخت جگر حسین زندہ ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت مذاق ہے؟ عقیدہ اہل سنت ہے، سنیو عقیدہ اہل سنت۔ اب سن لیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ مجھے ایک بندہ مجمع میں اٹھ کر پوچھتا ہے حضرت آپ امیر معاویہ کو کیا مانتے ہیں؟ میں نے کہا میری تو اتنی اوقات ہی نہیں میں کسی صحابی کے بارے میں کمنٹ کروں، میرا اتنا نالج نہیں، میری فہم و فراست نہیں اتنی، میں بالکل اسی طرح مانتا ہوں جس طرح اہل بیت نے مانا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، بولے نا۔ اہل بیت کی محبت کا ٹیکہ بھر کے لگاتے ہیں آپ کو، اور ساری زندگی بغض بیان کرتے ہیں اہل بیت صحابہ کرام کا۔ اللہ کی قسم ان بہروپیوں کو کب سنبھالو، کب پہچانو گے، کب پہچانو گے انہیں؟ پیسہ تیرا، پیسہ تیرا، ٹائم تیرا، گیدرنگ تیری، عقیدہ ان کا سنتا ہے تو جا کر شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم نہیں آتی؟ اگر سنی عقیدہ سننا ہے تو سنی عالم مر گئے سارے، تمہیں کوئی سنی عالم نہیں نظر آتا کہ کس سے عقیدہ کی اصلاح کروا لے اور کس سے گفتگو سنے اور کس کے پاس بیٹھے؟ اللہ کی قسم کوئی مولوی نہ ملے، حضرت کہنے والا شریف آ جایا کرو وہاں جو نور تقسیم ہو رہا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو، ہے خوش نصیب ہو تم۔ حضرات سنیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، حضرت سیدنا امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ جب بیعت کی، یہ محبت کا دعویٰ کرنے والے، میں اگر حوالہ نہ دکھاؤں، میں تو ایک خادم اہل سنت کا طالب علم ہوں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے مفتیان اعظام ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، میں اس کا حوالہ دکھاتا ہوں۔ حضرت امام حسن بیعت کرنے کے بعد آپ کے نیچے سے ان محبت کرنے والوں نے مسلح بھی کھینچ لیا تھا۔ اللہ کی قسم میں حوالہ پیش کرتا ہوں، اور جملہ وہ انہی کی کتاب ہے، جملہ یا مذل المومنین الیاذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ محبت کرنے والے انہوں نے بتا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے حسن الیاذ باللہ۔ ان لائنوں سے پوچھو امام حسن نے عزت نہیں بخشی تو تم ایک عشرے کا کروڑ کروڑ روپیہ کما کر تم کوئی خدمت اہل بیت کر رہے ہو؟ تم ذکر اہل بیت کر رہے ہو؟ بمائے سنی بمائے شیعہ ہر مسلک کا بندہ، ہم نے ساری زندگی آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف سے یہ پڑھا۔ ابا جی حضور فرماتے تھے اینج نہیں کرنا تے کمی نہ روے دی۔ ہائے 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 ہائے۔ علامہ الطاف اللہ سیال صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کسی نے پتا ہوئے پیسے منگے نہیں ہونا، ایک ہی گالے کپڑے مارے باندھے سن، گزارا مارا کیتا ہونا، اور کروڑوں روپے اہل بیت کے نام پہ لینے والے، نام نہاد یہ مبلغ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہے، ایک گھنٹہ ذکر حسین کرنے کا 1,00,000 روپیہ اور آپ ان کے جھانسے میں آ جائے نا۔ اللہ کی قسم محبت اہل بیت سننی ہے تو کبھی ابو بکر صدیق کی زبان سے سننا نا، نہیں ویسے ہی بولتے جاؤ سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ کبھی تاجدار صداقت کی زبان سے سننا۔ آپ مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، امام حسن بچوں میں کھیلتے ہیں، ان الحسن یلعب مع الصبیان، آپ نے انہیں کندھوں پہ بٹھایا اور کندھوں پہ بٹھا کر کہتے ہیں فدا کا ابی یا حسن، حسن تیرے قدموں پہ صدیق کا ابا قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، بولو محبت سے سبحان اللہ بولتے جاؤ نا یار۔
حسن تیرے قدموں پہ صدیق کا باپ قربان ہو جائے۔ اب جواب دو، محبت صدیق اکبر کو تھی یا انہیں ہے؟ ہمیں بڑی محبت ہے، 1 گھنٹے کا 1 لاکھ روپے، اور بڑی محبت ہے۔ بھائی محبت دی آدموں کی بھئی ہے، تیرے اندر تے کوٹ کوٹ کے پری گئی، ہمارے مبلغ بھی ویسے ہی، مگر مچ دے اتھرو سٹن گیا اسٹیج تے بیٹھے، ذکر حسین پہ پیسے لینے والے بے غیرت ضمیر فروش خطیب، بالکل ہم ان کے حمایتی نہیں ہیں، اور نہ ہمیں یہ چیز پڑھائی گئی۔ خدا کی عزت کی قسم، حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ امام حسن نے بیعت کر لی، آج کے بعد ہم امیر معاویہ کے بارے میں کوئی جملہ منہ سے نکال سکتے نہیں، کوئی جملہ منہ سے نکال سکتے نہیں، وجہ امام حسن پاک، وجہ امام حسن پاک۔ اور پھر سن لیں، حضرت امیر معاویہ کے 3 جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، اور شارٹ لفظوں میں بالکل بیان کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے دن مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میرے شیخ کامل کے لخت جگر، آپ جلوہ گر ہیں، علماء تشریف فرما ہے۔ صلح حدیبیہ کے دن حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھا، اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا۔ صلح نامہ، صلح حدیبیہ کو جانتے ہو نا، صلح حدیبیہ والے دن صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، میں بھی وہی موجود تھا۔ اللہ کی قسم میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ جھوٹا نبی نہیں، سچا نبی ہے۔ اسلام کی بات بتانے لگا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے دن صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، میں نے کہا امیر معاویہ آپ بعد میں ہیں، پہلے عروہ ابن مسعود سے تو پوچھے انہیں کیا ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، عروہ ابن مسعود سے تو پوچھے انہیں کیا ہوا تھا۔ اور کافروں کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے، بڑے سمجھدار سیاڑے بندے، جس طرح یہ فارن منسٹرز ہوتے ہیں آپ کے، بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے، یہ ہر بندے کو مثبت جواب دے گا، ہر اینگل کو ڈسکس کرے گا، ہر معاملے پہ سیر اثر گفتگو کرے گا۔ حضرت عروہ ابن مسعود گئے ہیں اور کافروں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے واپس آئے تو چال بدلی، رنگ بدلا، اندر بھی بدل گیا، اندر بھی بدل گیا۔ بڑا سمجھدار بندہ، کافروں نے دیکھ کر کہا کیا تو آکھیا سی نا بھی وہ نیڑے کسی نے لایا جے۔ ہائے 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 ہائے، وہ تو آکھیا سی نا وہ نیڑے کسی نے آپس سے گلاں پہ کرتے سن، آکھیا سی نا وہ نیڑے، ہن آئندہ ہی حال ویکھ لو، نظراں چکیاں، رنگ بدلیا، اندر بدلیا۔ عروہ ابن مسعود آیا، انہاں پوچھا کی ہوئی؟ انہوں واللہ لقد وفدت علی الملوک قیصر و کسریٰ والنجاشی، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس گیا، میں نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے آج تک کسی بادشاہ کے حواریوں کو اتنی خدمت، اتنا ادب کرتے ہوئے میں نے آج تک نہیں دیکھا جتنا ادب محمد عربی کے غلام اپنے آقا کا کرتے ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یہ عروہ ابن مسعود نے کہا تھا، اوے کوئی ایک جھلک بتا تو صحیح، کیا دیکھا ہے تم نے؟ تیرا اندر بدل گیا، تیری حالت بدل گئی، اب جواب تو دے۔ آپ نے فرمایا واللہ ان تنخم نخامہ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم جب نبی لعاب دہن گرانے کا ارادہ کرتے ہیں، اوے بلغمی تھوک، نخامہ، واللہ ان تنخم نخامہ، تیرا بیٹا پھینکے تو باپ نفرت کرے، باپ پھینکے تو بیٹا نفرت کرے، حضرات ملازم پھینکے تو افسر نفرت کرے، افسر پھینکے تو ملازم نفرت کرے، میرے نبی کا بلغمی تھوک صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں۔ ایک باری ٹل لا کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، یہ نقشبندی رنگ ہے، سنیو اور سنو، میرے کریم نبی کا لعاب دہن اپنے چہروں پہ ملتے ہیں۔ آپ کی پوری باڈی میں عزت والی جگہ کون سی ہے؟ بولے جی، حضور نے فرمایا جو کسی کو مارنا چاہے فَلْيَتَّقِ الْوَجْهِ، چہرے پہ نہ مارے، چہرے پہ، چہرے پہ، یہ علماء بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، چہرے پہ مارنے سے گریز کریں۔ سرکار نے فرمایا آپ کی باڈی میں پورا معزز ترین حصہ آپ کا چہرہ ہے، صرف کوئی چہرہ دیکھ لے، ساری باڈی نہ دیکھے۔ کہتا ہے میں نے فلاں کو دیکھا، میں نے صرف چہرہ دیکھ کر، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بلغمی تھوک صحابہ چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسم پہ ملتے ہیں۔ اور سنو
فرمایا او سنو اے سنو کافرو، اوے سنو، جب نبی وضو کا ارادہ فرماتے نا، پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا، صحابہ نے تلیوں پہ اٹھایا، چہروں پہ ملا، جسموں پہ ملا، اور جو نبی کے مستعمل پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ نبی کے خون کا قطرہ زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ جاگتے ہو تو بولو گا سبحان اللہ ذرا، پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں نے کہا صلح حدیبیہ کے دن صرف امیر معاویہ نہیں بدلے، حضرت عروہ ابن مسعود بھی بدلے، اور ایک کٹر مشرک۔ ادب نہ کرو، ادب نہ کرو حضرات، ادب نہ کرو، اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہولی گال کر رہی ہے، کیا پیدا ہوتا ہے؟ کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ کٹر مشرک تھا، اور ادب کی وجہ سے شرک ٹوٹا، اللہ نے دل میں محمد عربی کا ایمان رکھ دیا۔ کٹر مشرک، ادب کی وجہ سے مسلمان۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے اس دن فیصلہ کر لیا، حضرات میرے 3 جملے ہیں، اس دن فیصلہ کر لیا، انی مصدقم برسول اللہ، میں دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آمنہ کا لال سچا نبی ہے، سچا نبی ہے، سچا نبی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، اور اپنے فیصلے سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تھا۔ میری ماں نے کہا فقالت ایاک ان اخالف اباک ان تخالف اباک، نانا اپنے باپ کی مخالفت نہ کر، بلکہ اس دین پہ رہ جو دین تیرے آبا و اجداد کا ہے۔ فرمایا وہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو آمنہ کا لال لے کر آیا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے جملے حضرات سنیے گا، آخری جملہ میں نے شارٹ کر دیا، آخری جملہ سن لیں۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس، کون؟ حضرت عبداللہ ابن میرے نبی کے چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 1، عبداللہ ابن مسعود 2، عبداللہ ابن زبیر 3، اور عبداللہ ابن مسعود 4۔ 4 عبداللہ، یہ دین کے 4 ستون ہیں، دین کے 4۔ بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، امیر معاویہ کو ہلکا نہ جاننا۔ کون کہنے والا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس آل بیت سے ہیں یا نہیں؟ حضرات توجہ فرمائے، میں مولوی یہاں کھوکھر برادری ہے میری، بھئی میں نہیں آل بیت کو اچھا جانتا۔ میں نے کہا میں سادات کی خدمت میں کیوں ہوں اگر آل بیت کو اچھا جانتا نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ کو ہلکا نہ جاننا، انہو فقیہ، آپ صحابہ میں عام صحابی نہیں بلکہ فقیہ صحابی ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں چند 100 صحابہ ہیں فقیہ صحابہ، ان میں حضرت امیر معاویہ کا اسم گرامی بھی آتا ہے۔ پھر سن لیں، روایت کرنے والے 2 دھڑے ہیں صحابہ کے، ایک ہے روایت باللفظ کا قائل، ایک ہے روایت بالمعنی کا قائل۔ روایت بالمعنی والا کہتا ہے معنی نہ بدلے، مفہوم نہ بدلے، لفظ بدل بھی جائے تو گزارا ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں نا، لفظ بھی وہی ہونے چاہیے جو آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے تلاوت فرمائے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ جملہ تھا۔ اور پھر اختتامی جملہ بولتا ہوں، حضرات یہ سن لیں، میرے نبی اردف النبی معاویہ خلفہ، میرے نبی نے حضرت، یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان فرمایا، حضرت سرکار دو عالم نے سیدنا امیر معاویہ کو اپنے پیچھے سواری پہ بٹھایا۔ کس پہ بٹھایا؟ اچھا ایک اور بڑی بات ہے، جب ہم شان امیر معاویہ میں جلسہ کرتے ہیں نا تو ہمیں پرچی آ جاتی ہے، معاویہ کا نام بتائیں، اس نام کا معنی بتائیں، جو بھی معنی آپ لیتے ہیں لے لیں۔ اگر تو امیر معاویہ کا بنو امیہ میں پیدا ہونے والا بچہ اس کا نام امیر معاویہ رکھا جائے، اس کا معنی اچھا نہیں۔ اگر میں اہل بیت سے ثابت کر دوں کہ معاویہ نام کے لڑکے تو اہل بیت میں بھی شامل تھے تو کیا کہیں گے آپ؟ میں ثابت کر دوں معاویہ نام کے بیٹے اہل بیت میں بھی شامل تھے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہی معنی مراد لیں گے جو آپ کرتے ہیں۔ سرکار کے اجداد میں کلاب بن مردہ ایک آتا ہے نام کلاب، کیا آتا ہے؟ آپ شجرہ پڑھیے گا نا، کیا نام آتا ہے؟ کلاب کا مطلب ہے کتوں والا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جس نے برا مطلب لینا ہے وہ لے گا،
وہ کتوں کے شکار کرنے کے ماہر تھے، اور کتوں سے شکار مفتی صاحب اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر آپ اس کا غلط مطلب کیوں لیں گے جناب؟ صرف بغض امیر معاویہ کی وجہ سے آپ نام کا معنی بھی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے نبی نے انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، اور پیچھے بٹھا کر پتہ کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھا مما یلینی من کا یا معاویہ، معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ آخری جملہ ہے میرا بالکل تقریر کا، تیرے جسم کا کون سا حصہ؟ سید اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا، کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا قال بطنی، حضور میرا پیٹ آپ کی پشت پاک سے لگ رہا ہے۔ کیا لگ رہا ہے؟ پیٹ آپ کی پشت پاک سے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم مملأ بطنہ بالعلم، یا اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے۔ کس نے دعا فرمائی؟ اب ہزار بدگمانیاں کرنے والے بدگماشتے سورج کی طرف منہ کر کے تھوکتے پھرے تو اس کی روشنی آج تک کم نہیں ہوئی، اور صبح قیامت تک کم نہیں ہوگی۔ جنہیں آلے بیعتے اچھا جی یہ یزید کا باپ ہے، تیرا پتر کوڑا ہو پوے تے تیرا گناہ ہو دے، بے وقوفی دی حد نہیں، یزید کا باپ ہے۔ بھائی یزید کا باپ ہے تو کیا ہوا؟ شان میں کمی آ گئی، صحابیت سے نکل گئے؟ اگر بیٹا غلط رستے پہ چل جائے تو باپ کا کیا قصور؟ پھر لے حضرت نوح علیہ السلام پہ لگائے فتویٰ، اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا تیرا نہیں ہے، تیرا بیٹا، قرآن پڑھتے ہو نا، تیرا بیٹا تیرا۔ یا اللہ میری بیوی کے گھر میں پیدا ہوا، میں نے کندھوں پہ لوریاں دیں، میں نے اس کی روزی روٹی کا بندوبست کیا، میں سارے معاملات کرتا رہا، پھر بھی میرا نہیں؟ فرمایا تیرا نہیں، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی حرکتیں تیری جیسی نہیں، اس کی حرکتیں تیرے جیسی۔ اگر وہ بدبخت نوح کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو یہ بدبخت امیر معاویہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جس کی حرکتیں باپ جیسی ہے ہی نہیں؟ یہ بدبخت ہے اور ازل سے بدبخت ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء کرام نے بڑے حسین انداز میں، علمی انداز میں بیان فرمائے، اور قبلہ کا اس کے بعد نورانی بیان ہے۔ نہیں میں ایک علامہ صاحب نے جو بیان فرمایا کہ خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تنخواہ مزدور جتنی تعین کی جائے۔ بولیے کتنی؟ بولیے کتنی؟ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے مزدور کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور جتنی۔ اس کی مثال، آپ کام شروع کرتے ہیں، ایک مزدور لگتا ہے آپ کی گھر تعمیر کرنے میں، ایک مستری ہوتا ہے، مزدور کی تنخواہ یا دہاڑی جو ہے 1200 روپے اور مستری کی تنخواہ 24۔ ایک دن کی مزدوری کتنی ہے؟ مستری کی کتنی ہے؟ مستری کی 2400 یا کم از کم 2000، اور جناب مزدور کی کتنی ہے؟ 1200۔ 1200 ایک مزدور کی تنخواہ جو سب سے کم ہے، ایک مہینے اگر 1200 روپیہ ایک مہینے 30 دن پر ضرب دیں تو کتنی بنے گی جی؟ 36,000۔ ایک مزدور کی تنخواہ 36,000 جو سب سے کم مقدار میں کسی کی تنخواہ کا تعین کیا جا سکتا ہے، وہ ہے 36,000۔ اتنے علماء کرام پیران عظام قبلہ تشریف فرما ہیں۔ میرے معزز
میرے بھائی تشریف فرما ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ پورے علاقے کے اندر ایک حافظ، ایک عالم، ایک امام مسجد دکھاؤ جس کی تنخواہ مزدور کے برابر ہو. ہے کوئی؟ 36,000 ہے کسی کی تنخواہ؟ کسی آپ کے امام کی ہے تنخواہ 36,000؟ بولیے یار مزدور جن نے بھی سانو نہیں تسی اہمیت دیں دے. الحمدللہ میرے قبلہ والد گرامی حضور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی تنخواہ نہیں لی. میں الحمدللہ ابا جی حضور کی موجودگی میں اس کے بعد بھی خدمت کرتا رہا، ایک ٹیڈی پیسہ بھی تنخواہ نہیں لی. میرے بیٹے مفتی محمد احسان الحق PhD، یہ ان کو میں نے اپنا وہاں مقرر کیا ہے، ان کو نہیں کوئی تنخواہ کا معاملہ نہیں کیا. لیکن حقیقت بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یارو ایسے امام میں مزدور وہ ہے جو کوئی کام نہیں جانتا، اگر جانتا ہے مستری جانتا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے 36 نہیں، ڈبل کر لیں 36 کی، کتنے بن گئے؟ 70,000. اس کی تنخواہ مہینے کی 70,000، اور جو کام کوئی نہیں جانتا اس کی تنخواہ جناب کتنی ہے؟ 36,000. اور ہمارے امام صاحب جس کے پیچھے 5 ٹائم پیچھے اس امام دے اللہ اکبر، او دی تنخواہ پورے 10,000، نہ ود نہ کٹ. کنی تنخواہ ہے؟ 10,000. 11 کر لو، 20 کر لو. میرے بھائیوں میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی کے اندر. یقین جانیں، آپ غور فرمائیں، یہ زیادتی ہے. ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں میرے پاس آتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں. قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے تھے، پیر صاحب قبلہ کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. یارو جو کم از کم پہلے 3 سال حفظ قرآن، پھر منزل 1 سال، 4 سال ہو گئے، پھر کم از کم 5 سال، کم از کم ویسے 10-15 سال لگتے ہیں عالم دین بننے میں، کم از کم 5 سال وہ ہو گئے. کتنے سال لگ گئے؟ 4 سال اور 5 سال، کم از کم 9 سال ہو گئے. تو 9 سال جو علم دین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے. اچھا ایسے سمجھ لو اگر ایک بندہ ویلڈنگ کا کام سیکھے، اگر وہ 4 سال سیکھ کے ویلڈنگ کا کاریگر بن کے اگر وہ کسی دکان پہ جا کے کام کرتا ہے، وہ کتنا تنخواہ لے گا؟ امام مسجد جتنی نہیں، وہ کہے گا یہ میں کاریگر ہوں. یار آپ کے امام ہیں، حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، قاری قرآن ہیں، ان کی بھی خدمت کرنے کی عادت ڈالو. جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرے جی ماشاءاللہ. دیکھنا کرنے والے بھی ہیں، یہ میں نہیں کہتا، لیکن عمومی بات کر رہا ہوں. اس لیے یہ ذرا توجہ میں دلانا چاہتا تھا، تو یہ ضرور سارے احباب جو ہیں اس میں توجہ فرمائیں. سارے باپ پڑھو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. لا نبی بعدہ وہو رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی عقیدت محبت نہ سارے مل کے درود پاک پڑھیں. ابو بکر ہم چکا با عمر در توافیو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد
आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम साद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत जमात खुदाम आस्था अलिया हज़रत करम वाला शरीफ अल हाफिज़ अल कारी साहिबजादा मोहम्मद हसनात साहिब मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान यादगार इस्लाफ मोहम्मद फैसल जलाली साहिब मुफ्ती मोहम्मद एहसानुल हक साहिब बानी महफल रौनक महफल मोहम्मद शुएब किलानी साहब दी मुनक़दा महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें विच तुसीं ते मैं हाज़र हाँ दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। मेरे तो कबल मुजाहिद अहले सुन्नत अजीम मजहबी रूहानी शख्सियत और साढ़े तज़किया नफ्स दे लेक्चरार मौलाना मोहम्मद नवीद किलानी साहब ने मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात बयान फरमाया। अल्लाह ताला कारी साहब नो जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हां दे इल्मो अमल विच बरकत अता फरमाए। उस मेजर या फौजी ने लड़ना की होंदा है जिंदी आवाम ही कमज़ोर होवे। तो मैं अर्ज़ करांगा कि अगर अवाम मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात तो पीछे होवेगी, जितना इत्थे बैठे हैं और मेरे तो कबल कारी साहबान ने बयान फरमाए वो मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात हनफी बरेलवी अहबाब दा अकीदा बयान किया गया। और एक गल याद रखो कि असी अहले सुन्नत हनफी हजरात असी फिरका नहीं हाँ, जिहड़ा सानू भी फिरके में शामिल किया जाता है, असी जमात हाँ। और यही वो जमात है जी 1400 साल पहला नबी पाक ने फरमाया अहले सुन्नत व जमात, वल जमात नहीं, अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत व जमात, जमात व सुन्नता वाली जमात। तो मैं अर्ज करांगा कि इसी अकीदे ते मौला अली पाक ने, इसी अकीदे ते इमाम हसन हुसैन पाक ने जरा आखिरी खुतबा दिता ना हजरत इमाम हुसैन पाक ने वाकया करबला दे अंदर, उस वेले ही आपने फरमाया, मेरे नाने मुहम्मद अरबी ने फरमाया सी हसन ते हुसैन सुन्नियां दी अख दी ठंड ने। तो मैं अर्ज करांगा कि इको शेर, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं मुख्तसर गल करदा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करदा। असी वेखनी है निस्बत हजूर दी, हजूर ने जिसनू जो मुकाम अता फरमाया है। मेरे हजरत साहब ने किसी पूछा दीन की, फरमाया दीन बड़ा सौखा है बेलिया। और की हजूर की फरमाया जिसनू नबी पाक ने अपनी पसंद बनाया उसनू अपनी पसंद बना लो। जिस तो हजूर ने मुंह मोड़िया उस तो मुंह मोड़ो, तेरा मसलक भी, तेरा मजहब भी, तेरा अकीदा भी वो दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका ने फरमाया मेरी आल नाल मोहब्बत करो, क्यों? वो मेरी आल है। और मेरे असहाब दा अदबो इतराम नो मोहब्बत करो, क्यों? वो मेरे असहाब ने। कुरान पाक दे रब फरमांदा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक, फरमाया महबूब फैसला होवे तेरी उम्मत दा, तुहानू हाकम ना मनन, तुहाडा फैसला उम्मती ना मनन। ते अल्लाह ने फरमाया ओ मोमन नहीं। तो फैसला तुहाडे घर दा होवे नमाज रोज़ा हज ज़कात दा, तुसी ना मनो ते मोमन नहीं। तो फैसला हजूर दे अपने घर दा होवे। वेखो ना, मैं अर्ज करांगा नबी पाक ने फरमाया जिथे मैं बेटी दिती है और जिथों मैं बेटी लई है, अल्लाह ने सारे खानदाना ते जहन्नम दी अग नूं हमेशा वास्ते हराम फरमा छड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक दे घर नबी पाक दी बरात मुबारक गई। हजूर दा अकद मुबारक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका दे नाल होया। अल्लाह ने नबी पाक दे निकाह विच आने वालियां नूं उम्महातुल मोमिनीन क्या, मोमना दी मां। जितने मोमन ने हजरत आयशा सदीका नूं किसी पुछया सी फलाने पिंड दा बंदा तुहानूं मां नहीं मनदा, फरमाया मैं ते मोमन दी मां। और बड़ा सोहना जवाब देता, फरमाया मैं आयशा ते मोमन दी मां, दूसरे नाल मेरा एडा तल्लक भी कोई नहीं।
تو عرض کرانگا کہ حضور دی جتنی ازواج مطہرات نے امہات المومنین، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، فرمایا کہ میرا نبی تہاڈی جاناں دا بھی مالک، اور نبی پاک دے عقد وچ آنے والیاں تہاڈیاں ماواں نے۔ تو میں عرض کرانگا کہ حضرت ام حبیبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ دی سکی مشیرہ نے، نبی پاک دے سکے سالے دا نام امیر معاویہ ہے، تو صاحب نظر نہیں ہے، میرے کملی والے صاحب نظر سن۔ حضور نو قیامت تک دیا خبریں سن کہ کون کس طرح ہوئے گا۔ حضور نے تو اس جنتی دا نام دس چھڑیا جس نے سب تو آخر میں جنت جانا ہے، اور اس جہنمی دا نام دس چھڑیا جس نے سب تو آخر میں جہنم میں جانا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ ما کانا و ما یکون دا علم میرے آقا نو ہے، قیامت تک جڑیاں گلاں ہون والیاں نے حضور انہیں دی نگاہ فرماندے نے، تے کیا سرکار نو نہیں سی پتا کہ میری آل نال انہاں اس طرح کرنا ہے۔ میں عرض کراں گا کہ امام حسن پاک او پاک ہستی نے، امام حسین پاک، کہ نبی پاک نے بچپن دے اندر ویکھیا کہ صدقے دی گٹھلی کھجور دی امام حسن حسین دے منہ وچ آئی، نبی پاک نے انگلی مبارک نال کر دیتا، فرمایا اسی سیدہ ساڈے تے صدقہ حرام ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گٹھلی جڑی وہ برداشت نہ فرمائی، سید زادیاں دے منہ وچوں وہ گٹھلی کر دیتی۔ تو میں کہاں گا اگر امیر معاویہ دا عقیدہ اور کردار ٹھیک نہ ہوندا، امام حسن نے کدی بھی انہاں دا ہدیہ قبول نہیں سی کرنا۔ اس کرنسی دے مطابق تقریباً 80 لاکھ روپیہ بندا ہے۔ اس دن علماء میرے کو جمعے تے بیٹھے سن، اسی کاؤنٹنگ کیتی کہ جیڑا اس وقت نظرانہ جاندا سی امام حسن پاک نو حضرت امیر معاویہ بھیج دے سن، اور ایک سال آپ نے نہ بھیجیا، حضرت امام حسن پاک ناراض ہو گئے، پھر آپ نے خط لکھیا، معذرت کیتی، نال ہدیہ بھیجیا۔ 80 لاکھ روپیہ پاکستانی کرنسی دے مطابق بندا ہے جو امیر معاویہ دا آپ قبول کردے سن۔ اگر انہاں دا کردار ٹھیک نہیں سی تے امام حسن پاک او پاک ہستی نے جنہاں دے باپ مولا علی پاک نے، زو نہ کہہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور میں عرض کروں گا کہ جس طرح حسنات صاحب نے ایک لمحہ فکریہ تو انہوں دسیا علماء دی خدمت دے بارے وچ، اسی انہوں نے سراہندے ہیں، اللہ انہوں دی کاوش نو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے بڑے بندے نے جڑے علماء دی خدمت بھی کردے نے، اسی اس چیز دا انکار نہیں کردے، لیکن قاری صاحب دے بیان کرنا مقصد ہے وے کہ ہر چیز دا ایک معیار ہوندا ہے، ایک پیمانہ ہوندا ہے، ہر چیز دی ایک قیمت رکھی گئی۔ تے کیا علماء ساڑھے اتنے ہی ہلکے نے کہ اسی انہوں دی خدمت نہ کریے؟ تو میں عرض کروں گا کہ سب تو جتنے چدراہٹے ساڑھیاں انتظامیہ مساجد دے اندر سب جاہل نے، کسی نو علم دی الف تو یا بھی نہیں آندی، ان دی وجہ کہ ڈیریاں دی مساجد ہوندیاں نے اور ڈیریاں دے اتے علماء نو بدنام کیتا جاندہ ہے۔ انہاں نو کو بسم اللہ دی بعد ترجمہ 10 دن جتنیاں انتظامیہ نے، ان دی وجہ کہ ہر بندہ جڑا نا اٹھ کے تے جنہوں گھروں دوسری باری سالن نہیں ملتا علماء دے اتے آ کے اعتراض کردا ہے۔ میں عرض کراں گا علماء نے تو انہوں دینا ہے ہوکا، ہوکا انہاں دا پڑا نہیں ہونا، ہوکا دینا ہے کملی والے دا۔ تے نبی پاک نے جو فرمایا ہے او انہاں پیغام دینا ہے، تے جڑا حضور دا پیغام نہ مننے ان دا اندازہ خود ہی تسی لگا لو۔ علماء دی شان نہ گھٹنی ہے کیونکہ یہ مجاہد نے نبی پاک دے دین دے، تو اڈے تو وڈیاں وڈیاں پاکستان وچ آفتاں آئیاں، انہاں نو نہیں دبا سکے علماء نو، نہ دبائے جان دے، ان دی وجہ وا تو عز و منتشا وا تو ذل و منتشا۔ رب دے ہاتھ وچ عزت بھی ہے، ذلت دے اور کسی چودھری مربیاں والے دے ہاتھ وچ کسی عالم دین دی عزت نہیں ہے، عزت اللہ دے ہاتھ وچ ہے انہاں علماء دی۔ اگر کوئی 4 بندے نہ منن دے تے علماء دی شان میں گھاٹا نہیں پینا، ان دا کچھ ککھ نہیں رہنا۔ اس وجہ میں عرض کراں گا کہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت صحابی ہونا بہت بڑا شرف ہے، جنہ دی 11ویں کھا کا کہ اسی حلال کردے پھر دیاں۔ حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے آپ نے حکمن فرمایا اور ملفوظات آپ دے درج کیتے نے رضائے مصطفیٰ رسالے دے اندر، جو حاجی محمد صادق صاحب دا رسالہ ماہنامہ انہاں دا آندا ہے گجراں والے، تو ان دے وچ میں خود ملفوظات پڑھے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نبی پاک دے سچے صحابی نے، اور جس گھوڑے دے بیٹھن گھوڑے دی سم دی مٹی اڑ کے اگر میرے غوث پاک فرماندے نے میرے سر تے پوے تو میں اپنا تاج سمجھاں گا۔ اتنا بڑا سیدزادہ ہو کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور اسی وجہ نہ دوسرے حضرات شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں مندے، وہ کہتے نہیں اسی نہیں مندے غوث پاک نو۔ میں کہ اصل راز دسو نا کیوں نہیں مندے؟
क्योंकि आप हसनी हुसैनी सैयद ने। पहला वली है जड़ा नजीबुल तरफैन है, सैयदजादा है, हसन और हुसैन दोवां दी औलाद है। जोर नजर क्या सुभान अल्लाह। बाप वालों हसनी ने और मां वालों हुसैनी ने। तो मैं अर्ज करांगा कि तुहाडी वजह नाल किसी दी शान नहीं घटनी। मैं अर्ज करांगा किसी आलमे दीन नूं मस्जिद विच कढ दिओ, दीन दा नुकसान करोगे, फायदा नहीं। जिथे बच्चे पढ़ रहे ने, जिथे तलीम हासिल कर रहे हैं, होर कोई आ जाएगा गुमराही फैलाएगा और तुहाडे बच्चे जिहड़े ने बद अकीदा हो जाते। जिस तरह का इस पुरफितन दौर है, क्योंकि अदब खत्म किया जा रहा। अब्बा शह कोई नहीं, अम्मा शह कोई नहीं, नबी शह कोई नहीं, वली शह कोई नहीं। मैं उत्थे जाके वेख के आया। मेरी आदत है कि मैं फितने नूं तोड़ चाह के उनकी सरकोबी करदा। तो जिहड़ा अजकल वलियां दे भौंकदा है ना, उहदे महल्ले दे अंदर जाके वेखो उनकी कुत्ते वर्गी भी इज्जत नहीं। ये याद रखना। असी किसी नूं अलीपुरों पूछिए ना, असी दरसुल कुरान जाना है या हाफिज मोहम्मद सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार ते जाना है, लोगों ने सानू कहना जी इस गली विच जाओ, अगे हजरत साहब का मज़ार आ जाएगा। जिथे बंदा होवे जे उत्थे इज्जत नहीं है। असी जाके एक मौली साहब नूं मिले, फिर मौली साहब तो बाद उनके प्यो नूं मिले। प्यो का सियारशीद दा मरीद ना होवे, मैं सैयदजादा हो के मिंबरे रसूल दे दो चोर की सजा है और मेरी सजा है। मैं खुद मिल के आया, 2 घंटे उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने कहा मैं ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब दा मैं कुत्ता वां सियाल शरीफ दा। अगर वो अपने बाप नूं पहला घरों कड्डे, वो कहना नहीं बाबे शाही कोई नहीं, उनको पहला प्यो नूं कड्डना। प्यो ने खुद मैनू दसिया कि मैं मुहम्मद अली मिर्जे नूं खुद पकड़ के ख्वाजा हमीदुद्दीन साहब दा बैत कराया। मेरे 2 पुत्तर होर भी ने, वो भी उन्होंने बैत में। तो उन्होंने ख्वाजा फखरुद्दीन साहब एक होए ने बुजुर्ग, उन्होंने असी शेर सुने, उन्होंने नात खानी सुनी, उन्होंने मैं अदब किया। मैं कहा यार तेरे ते अजे भी सियाल शरीफ का रंग चढ़िया। तो साडे कारी साहब के मगर 5 वक्त नमाज भी पढ़ता है, जुमा भी पढ़ता है। कह दे सुभान अल्लाह तां बोलना। तो इस वास्ते मैं अर्ज करांगा कि कपड़ा लेना है तो ब्रांड का पाना है, घड़ी लैनी है तो राडो दी। म्यार साडी कौम का बड़ा वड्डा है। और गड्डी लैनी है मेड इन जापान, खुशबू लैनी है तो मेड इन फ्रांस। जो दीन की वारी आनी उन्होंने मिर्जा जेल में। क्या तेरा म्यार है? कपड़े तन तो पाने वास्ते तो ब्रांड इस्तेमाल करता है, घड़ी पाने वास्ते राडो इस्तेमाल करता है, तो दीन वास्ते मिर्जा। ये तेरा म्यार है? उसे पाक नूं छड्ड के, दाता साहब हजूर नूं छड्ड के असी एडे अकलमंद चौधरी अपने घर दे जिस शोरूम के अंदर असी डेकोरेशन रखनी होवे ना, तो जेलम वाली साइड से गुलदान मिलते हैं। मैं एक मौली साहब एक चौधरी साहब ने पूछा, चौधरी जी कित्थों लैके आए हो? कहते जी जेलम की सड़कों से तुहानूं नजर आते गुलदान बड़े अच्छे ने। मैं कहा कच्चा लगता है। नहीं नहीं पक्का है। मैं कहा तेनू किवें पता है? कहने लगे जी मिट्टी वेखो ना। मैं कि इत्थों तक तुहाडा म्यार है कि घर के जिहड़े गुलदान ने तुहानूं ये भी पता है कि पट्टी विच पक्के हैं कि कच्चे ने। तो जदों दीन की वारी आती है उहदे म्यार तुहाडा मिर्जा, उदों म्यार तुहाडा गामदी, उदों पुरसरार अहमद। हाँ जी। तो मैं अर्ज करांगा तेनों अहमद रजा नजर नहीं आए? कह दो सुभान अल्लाह। कदों कहनी जे? तेनों हाफिज सईद साहब जे शेखुल हदीस नजर नहीं आए? तेनों सईद मुजद्दिद साहब जे नजर नहीं आए? हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब जे आलमे दीन नजर नहीं आए? हजरत ख्वाजा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब जे नहीं नजर आए? शेरे डबानी नजर नहीं आए? पीर फकीर मोहम्मद चुराई जे नजर, अल्लाह दे वली नजर नहीं आए? तेनों आ जाके तेरा फिर म्यार भी वही है ना, जिवें दा उस्ताद होगा शागिर्द भी उवें दे पैदा होण। जे मां दा नां होए ना फातिमा ते बाप दा नां होवे अबू साले, ते पुत्र फिर उसे पाक ही होंदा है। तो जे मां सारी रात फेसबुक वेखे ना, पुत्र भी टोनी बलेर ही पैदा होना है तेरे घर, बुश पैदा होना है, गुमराह पैदा होना है। तो जिंदे मुबल्लिग ही मिर्जे जे होन, जरा गल इत्थे शुरू करो दा लैक्चर सुनो तुसीं नैट दे उत्ते, हुण ते ओला कोने रह गया। अजे भी यार तुसीं कहंदे जी फलाने बड़े चंगे ने, मैनूं एक कहण लगे जी तुसीं सख्त बड़े हो। तो मैं कहा कदी जहर खादा ही? कहण लगे जी नहीं। मैं कहा किसी हकीम नूं जाके पुछी जहर दी तसीर की हुंदी। अगर हकीम अज भी बैठा है तो मेरी गल की तईद करेगा। कुछ जहर कोड़े भी होंगे ने, मैं नहीं इनकार करता, लेकिन ज्यादातर जहरां की तादाद जितनी है उन्हां दी तसीर मिठी होगी। जो तुम खाओगे वो मिठा होगा, लेकिन तेरा जिगर फट जाएगा, इतना जरीला होंदा है। तो यह ना कहो कि बड़े चंगे ने जी, बड़े चंगे ने।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਹੱਜਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਵੀ 5 ਵਕਤ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰੀ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਰੀ ਨਵੀਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਲਮ ਦੀਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਓ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਬਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੋਣ تو انہوں نے سامنے اپنے گھیرے نہیں جاڑ سکتا، اگر انہوں نے گرد ہوئی ماں یا باپ دے چہرے تے بھئی پکا جنمی ہے۔ نبی پاک دے فرماندے نے فرض نماز میں پڑھدا ہوا، میری ماں آمنہ آواز دین، میں نماز ہوتے چھڑ کے پہلا ماں دا آنکھے ماں دے کول حاضر ہوا۔ نبی پاک دے فرمان دا سرے نے یہ کہنا جی بابا شاہی کوئی نہیں، اماں دے کسی اور چکر ویسی کوئی اے ویکھو نوی نسل نو اگر تبلیغ کرے گا تو میں پھر کیا میں اندہ ایچ کٹنا۔ میں سید دادا نے میری عادت ہے کہ فتنہ جڑا شروع ہوئے نا علماء کیونکہ نہیں جا سکتے تو میں نے پتہ ہے مجبوری ہوندی کئی قسم دی، لیکن میں پہنچ جانا۔ میں 3 گھنٹے اتھے لا کے آیا، پھر ان دے والد صاحب دیاں تصویرہ میرے کو موجود نے۔ میں گل کراں گا کہ او اس وقت انہوں دے والد صاحب ہون بھی اور روندے نے، اور سیال شریف دی نسبت انہوں دے کول ہے، اور نبی پاک دی نعت بھی پڑھ دیں فارسی دے اندر۔ تو میں عرض کراں گا کہ اپنے گھر دی پہلا خبر لائے حضرت فاروق اعظم جب مسلمان ہون واسطے نکلے، تو انہوں پتہ ہے سارا واقعہ، میں اس پاس نہیں جاواں گا۔ لوگوں نے کہا جناب گھر دی تے خبر لو تو اڈی سکی مشیرہ مسلمان ہو گئی، تو ان تسی بھی اگو پیغام دیا کرو گے بابا جی تسی تے کہن دے غوث پاک کوئی شے نہیں، پہلا اپنے ابے نو کہنا ابا شے ہی کوئی نہیں۔ ان دی وجہ کہ ابا تے تیرا سیال شریف دا مرید ہے، تو خود سیال شریف دا مرید ہے، نہ بولو۔ تو میں عرض کراں گا اپنے علماء دی قدر کرو۔ ساڑھے پنڈ دے غیر مقلد حضرات بے شمار ان تنخواہ دیندے نے۔ میرے والد صاحب زمین تے تشریف لے کے گئے اپنے ڈیرے تے، تو انہاں دی تے ساڑھی زمین کٹھی تے ہمسائے بھی نے ساڑھے ہو، تو وہ بھی مولوی صاحب اگوں آ رہے سن، ادھوں میرے والد صاحب جا رہے سن۔ آپ دا مکالمہ ہو گیا رستے وچ، آپ نے فرمایا تو عالم دین ہے، کہنا جی میں فارغ التحصیل ہاں، حافظ قرآن ہاں، قاری کورس بھی میں کیتا ہے۔ آپ نے انہوں ایک سوال کیتا، فرمان لگے اتنا دین سکھی ہے تینوں نبی پاک دی کوئی ادب احترام نہیں نظر آیا حدیث قرآن دے اندر؟ مولوی صاحب ایک بندہ جاہل ہوئے تو بندہ گل کردا بھی چنگا لگتا ہے، نہیں چنگا لگتا تو عالم دین ہے، مفتی کورس تو کیتا ہے، قرات دا کورس کیتا ہے، کیا تینوں حضور دی شان کسی حدیث وچ نظر نہیں آئی؟ اس نے اگو جواب کی دیتا، اس نے کہا حضرت میری 50,000 تنخواہ ہے، میں سبزی فری کھانا، میں دودھ میرا فری ہے، بلنگ بالکل فری ہے، بہت زیادہ انتظامیہ میرا دھیان کر دیئے، تو میں اپنی روٹی تے لت مار دی۔ اے ان دے لفظ سن۔ اس نے کہا جی میری مجبوری ہے کہ میں مسلک بیان کرنا ہے، نہیں تو میں اپنے بچیاں دی روٹی تو بھی جانا ہے۔ تو گل ہے کہ ساڑھے علماء تھوڑے تو بھی قاری الطاف صاحب دی گل کر رہے سن، 1400 روپیہ قاری الطاف صاحب دی رحمت اللہ علیہ دی تنخواہ سی صرف۔ تو ڈس کے جدو بیان کر کے عرص پاک سی، عرص پاک دو بعد میرے کو اجازت لئی، میں نے کہنے لگی جی ڈس کے میں بیان کرنا ہے۔ ڈس کے والے نے ترلا ماریا قاری صاحب نو، اے موسم سی دھندا، انہاں کہا قاری صاحب تہاڈی مہربانی صبح چلے جانا، دھند بڑی ہے۔ انہاں فرمایا میں جا کے سبق پڑھانا ہے بچیاں نو، تے 1400 دی وجہ نال اپنی جان دے چھڑی، مطلب 1400 روپیہ صرف تنخواہ سی۔ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور جتنی سونی عبارت قاری الطاف اللہ صاحب نے پڑھی ہے، کوئی مائدہ لال پڑھ کے بخائے اس طرح بڑا خوبصورت کلام پڑھ دے سن حضور نبی پاک دے ارشاد گرامی۔ تو میں عرض کراں گا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ تو لے کے نبی پاک دا ہر صحابی جنتی ہے۔ بعض لوگاں نوں گل کریے وہ کہندے نے حضور دے زمانے میں منافق بھی تے بڑے سن، تے مولا علی نے کڈ چھڈے سن مسیتوں، فاروق اعظم نے بھی کڈ کے دسیا سی کہ اے منافق جے۔ ایک گل یاد رکھو، منافقت ایک پلیتی ہے، تے حضور دے صحابہ دے نزدیک پلیتی نہیں جانی، کیونکہ اللہ نے محبوب دے گھر پلیتی نہیں آن دیتی، تے نبی دے ارد گرد کے میں آن دا پے اللہ نے پہلا وہ تن پاک کیتے نے، انہوں نے کلمے دی برکت عطا فرمائی، نبی پاک دے ایمان لے کے آئے، پھر نبی پاک دے فالوور بنے، نبی پاک دے غلام بنے، جس طرح عروہ بن مسعود دی گل کر دے سن۔ تو اس وقت میں عرض کراں گا اسی بیان کر کے چلے جانا ہے مسلک، اپنے اپنے زمانے میں سارے بیان کرتے رہے، سارے تو پہلا بزرگان دین چلے گئے،
ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਬਦਅਕੀਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾह ताला सब दुआ फरमा दे। अली सुना सब माश किन के लिए? अच्छा माशा, मैं आज स्पीकर हटाऊँ कसीदा शरीफ पढ़ देना।